مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی۔ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پر بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند نے دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے جواب دیا، ہاں ہے، عبید بن عمیر۔ عبید بن عمیر مسجد نبوی میں خطیب تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑے عالم تھے جو درس دیتے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ اس نے ان کا نام لے لیے کہ عبید بن عمیر۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں اس کو دیکھتی ہوں وہ کیسے پھسلتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت کو اجازت مل گئی۔ وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے ایسے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار شخص تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بات ایسی کر کے اپنے نقاب چہرے سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھے گا تو فریفتہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا، دیکھو کہ کوئی ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنی درد اور شدت سے نکلے کہ وہ شرما گئی اور واپس آ گئی۔ خاوند نے پوچھا، کیا بنا؟ تو آگے سے وہ کہنے لگی، کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ خاوند کے ساتھ گزارتی، اگر وہ کہتا نہیں تو وہ جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلے پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے کیا ایک فکرہ بولا کہ میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور وہ راہبہ بن گئی۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے